وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 3 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج 8 ربیع الاول 1445 ہجری ہے، 25 ستمبر 2023، اور ہمارا قرآن کریم کا آج دوسرا سبق ہے، یعنی گزشتہ کل ہم نے درس قرآن کریم کو شروع کیا ہے۔ تو ابتدائی آیات کا بیان ہو چکا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ چوتھی آیت مبارکہ، اس سے پہلے جو پہلی 3 آیتیں ہیں ان میں حمد و ثنا ہے، اور بعد والی جو 3 آیتیں ہیں ان میں دعا اور درخواست ہے۔ اور یہ جو 4 نمبر آیت ہے درمیان والی، اس کا آدھا حصہ حمد و ثنا ہے اور دوسرا آدھا حصہ دعا اور درخواست ہے۔ ایاک نعبد، اس میں نعبد عبادت سے بنتا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں کہ کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کے ساتھ اس کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، یہ عبادت۔ اب دیکھیں کہ انسان کی جو انتہائی عاجزی اور انکساری کس شکل میں ہو سکتی ہے؟ اسی شکل میں ہو سکتی ہے کہ انسان اشرف اعضاء میں سے جو سب سے زیادہ مکرم اور قابل عزت حصہ ہے وہ ہے انسان کا چہرہ، انسان کی پیشانی، اس کو وہ زمین پر ٹیک دے۔ اس سے بڑھ کر عاجزی کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر انکساری اور تذلل اور عبدیت اور کسی عمل میں نہیں ہو سکتی۔ یہ انسان کرتا ہے کس کے سامنے؟ جو معبود حقیقی ہے اس کے سامنے عاجزی کا یہ اظہار کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اور نستعین یہ استعانت سے بنتا ہے، اس کا معنی ہے مدد طلب کرنا۔ جب پہلی آیت مبارکہ آئی، دیکھیں الحمدللہ، ساری تعریفیں کائنات میں وہ اللہ کے لائق ہیں، اور اسی اللہ نے انسان کو وجود بخشا۔ پھر وہ رب العالمین ہے، ہر ایک کا رب ہے، پالنہار ہے، ہر ایک کو اس کی مصلحتوں کے پیش نظر اس کو درجہ بدرجہ پروان چڑھاتا ہے، نقطۂ کمال تک پہنچاتا ہے۔ پھر رحمان ہے، دنیا کے اندر بھی اسی کی رحمت کا سایہ اور آخرت میں بھی اسی کی رحمت کا سہارا۔ پھر مالک یوم الدین، قیامت کے دن، روز جزا کے دن ہر چیز کا مالک حقیقی وہی ہے، دنیا میں بھی حقیقت میں تو وہی مالک ہے۔ تو جب اس رب کی شان ایسی ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی ایسی ذات ہی ہو سکتی، اس لیے کہا کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب عبادت کے لائق وہ ذات ہے تو کارساز یعنی کاموں کو بنانے والا، کاموں کو سنوارنے والا بھی وہی۔ جب کاموں کا سنوارنے والا بھی وہی ہے تو پھر استعانت یعنی مدد طلب کرنا بھی اسی سے۔ اس لیے اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ کاموں کو بنائے، استعانت
یعنی مدد طلب کرنا وہ صرف اللہ سے ہو سکتا ہے۔ انسانوں سے جو آدمی مدد مانگ لیتا ہے وہ بے اعتبار اسباب اور آلات کے ہوتا ہے، بے اعتبار ایک سبب کے ہوتا ہے کہ انسان بھی ایک سبب ہے، اور بھی چیزیں اسباب ہیں جن سے انسان مدد حاصل کر لیتا ہے، لیکن حقیقی کارساز وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ لہذا اس نظریے سے جو استعانت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ ہدایت، اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دیجیے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بہت بڑی دعا مانگی گئی، اور اخیر تک یہی دعا ہے۔ اصل میں دیکھیں کہ اس سے اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا غصہ ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ تو ان آخری 3 آیات میں ایک ہی دعا مانگی گئی، اور وہ ہے ہدایت کی دعا۔ اب اس آیت مبارکہ کو عام مسلمان، عام مومنین بھی پڑھتے ہیں، اور اسی آیت مبارکہ کو اولیاء، اتقیاء، حضرات صحابہ کرام وہ بھی مانگتے تھے، اور اسی آیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، اور آپ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے تھے۔ تو سوال پیدا یہاں یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت کے سرچشمہ، ہدایت کے منبع، ہدایت کے مخزن، جن سے ساری انسانیت کو ہدایت ملی ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ ہوتا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو جو حرا سے اتر کر سوئے قوم تشریف لائے تھے، اور انہوں نے نعرے حق بلند کیا تھا، تو انہی کی اس آواز کی برکت سے تو آج ہمیں بھی کلمہ نصیب ہوا۔ اگر وہ وحی نہ آتی، آپ علیہ السلام حرا سے اتر کر سوئے قوم نہ آتے، تو آج ہم کہاں اللہ کا نام لے رہے۔ تو جو ہدایت کی سرچشمہ ہے وہ بھی یہی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو پھر اس ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ کون سی ہدایت طلب کی جا رہی ہے؟ ان سارے سوالات، اسی طرح بہت ساری آیات کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف تو دیکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے سرچشمے ہیں، دوسری طرف کہا جا رہا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت دے، ایسا نہیں ہے۔ تو ان سارے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کا کیا جواب ہے، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ دیکھیں، ایک ہدایت کا درجہ وہ ہوتا ہے جو ساری چیزوں کو عام ہے، جس میں ذوی العقول ہی نہیں، غیر ذوی العقول یعنی جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور حضرات صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ، انبیاء کرام، سب اس میں شامل۔ ایک وہ ہدایت ہے، عام ہدایت۔ مثلا یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی یہ چیزیں بنائی ہیں، ہر چیز میں شعور ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو بھی چیز ہے کائنات میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ تو اس کے اندر شعور ہے، تو اسی وجہ سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب یہ جو ایک ہدایت ہے اللہ تعالیٰ نے جو عام کی ہے، تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ چیز اس مقصد کو ادا کر رہی، یہ اس کی رہنمائی اس کو ملی ہوئی ہے۔ زمین ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ میں نے اگانا ہے پودوں کو، اب اس کو یہ ہدایت ملی ہوئی ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی۔ سورج کو پتہ ہے کہ جی میں نے روشنی دینی ہے، وہ اپنی اس دی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ چاند کو پتہ ہے کہ جی میں نے چکر بھی لگانے ہیں،
اور میں نے روشنی دینی ہے، تو وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ ہمارے جو اعضاء و جوارح ہیں، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، آنکھ دیکھ رہی ہے، سنتی نہیں ہے، لیکن کانوں کا کام ہے سننا، وہ سنتے ہیں، وہ دیکھتے نہیں۔ ناک کا کام ہے سونگھنا، وہ سونگھتا ہے، دیکھتا نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس چیز کو اس کی رہنمائی اور ہدایت دے دی۔ یہ جو ہدایت کا درجہ ہے یہ تو عام ہو گیا ہر چیز کو۔ دوسرا ہدایت کا درجہ ہے جو ذوی العقول کے ساتھ خاص ہے، جس میں انسان اور جنات آتے ہیں، جو انبیاء کرام تعلیمات لے کر آئے ہیں، ان تعلیمات کو مان کر عمل کر کے جو مومنین بن گئے، جو مسلمین بن گئے، وہ ہو گئے ہدایت کو پانے والے، اور جو کافرین اور عاصیین رہیں، نافرمان رہے، وہ ہو گئے نافرمان اور کافر، ہدایت سے محروم۔ یہ دوسرے درجے کی ہدایت ہے جو پہلی ہدایت سے خاص ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہدایت کا درجہ ہوتا ہے جو ان دونوں ہدایات سے زیادہ خاص ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے صرف مؤمنین متقین سے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں، ایسے حالات اور اسباب کا پیدا ہو جانا کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر انسان عمل کرے اور اس کا جو برعکس پہلو ہے اس سے بچے۔ یہ ایک ہدایت کا پہلو ہے جس کو آپ توفیق بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس ہدایت کو توفیق کہیں گے۔ اور یہ جو ہدایت کا درجہ ہے اس کے بے شمار لا تعداد درجات۔ اب ظاہری بات ہے اطاعت کا ایک نچلا درجہ ہوتا ہے، پھر انسان اور اس کا ایمان قوی ہوتا ہے، پھر اور زیادہ وہ اطاعت میں آگے بڑھتا ہے، پھر اور بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ساری زندگی وہ ہدایت کے درجات کو پاتا ہی رہتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ہدی، کہ جن کو ہدایت مل گئی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش و سعی کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے ہیں، یعنی ہدایت کے اگلے سے اگلے درجات پر ان کو لے جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ دیکھیں سورہ فتح نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو واضح اور کھلی فتح دے دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اب یہ تو کہاں ہے، یہ سورہ فتح تو نازل ہو رہی ہے 8 ہجری کے اندر، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دیں۔ یہ کون سی ہدایت تھی؟ یہ اصل میں ہدایت کا تیسرا درجہ، وہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنا، اس کے جو درجات تھے ان کا ملنا مراد۔ اب جب یہ تفصیل ہمیں سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہر قسم کے اشکالات اس سے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ والا درجہ مراد ہوتا ہے کہ انسان جتنا بھی اطاعت کے اوپر والے درجے پر فائز ہو جائے، بہرحال اس کو اور زیادہ ترقی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دعا ہر ایک سے منگوائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی مجھے عطا کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔